अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अजीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इफ्तिखार अजीज़ और आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क। दोस्तों, आजकल जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है हम सब उससे आगाह हैं। गुज़श्ता कुछ दिनों में 119 फ़लस्तीनी शहीद और 1000 के करीब ज़ख्मी हैं। 119 में से 31 बच्चे हैं। दोस्तों, जब 31 बच्चों का नाम आता है तो दिल बैठ सा जाता है। 55 इस्लामी ममालिक और लाखों की तादाद में फ़ौज और एटमी ताकत और दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस वगैरह के बावजूद बज़ोरे बाजू तो दूर की बात है, मुंह से भी सख्त अल्फाज नहीं निकाले जा सके। ये एक अंतहाई परेशानी और कमबख्ती की बात है। ये इस्लामी ममालिक की हालत है और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब वगैरह की असलियत है कि यूरोप को एक तगड़ा सा जवाब भी नहीं दिया जा सका फ़लस्तीन के मामले पर। ये क्या कश्मीर, फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाएंगे? चनाचे सबको अपनी मैशियत की फ़िक्र है, जबकि इन्हीं मुल्कों में आवाम भूखे मर रहे हैं। ख़ुसूसन पाकिस्तान में जितना ज़्यादा मैशियत को लेकर डंडोरा पीटा जा रहा है, इतने ही हम आवाम की मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है और हम यूरोप के नीचे लगते जा रहे हैं। और यूरोप और यहूदी मुसलमानों को और मुसलमानों के लीडरों को मुसलसल ग़ुलाम बनाते जा रहे हैं। चनाचे एक अमेरिकी सेनेटर जो हैं उनका एक अदद ख़त जो बाइडन को लिखा गया है और उस ख़त में ये लिखा गया है कि इसराइल मज़लूम है और एक दहशतगर्द तंजीम हमास उस पर मुसलसल हमले कर रही है और इसराइल को नुकसान पहुंचा रही है, लिहाजा इसराइल की मदद की जाए। दोस्तों, मैंने इस ख़त का सारा मतन पढ़ा तो मेरा खून खोल उठा कि दुनिया में कितनी मुनाफ़िकत है और किस कदर ये यहूदी एक दूसरे के साथ अटैच हैं और किस तरह मुनाफ़िकत करते हैं कि वहाँ पर फ़लस्तीनियों के बच्चों को मारा जा रहा है और यहाँ इसराइल को मज़लूम बताया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका का एक और जो कारनामा है वो ये है कि जनरल असम्बली का इजलास बुलाया गया, वो भी अमेरिका ने अपने असर और रसूख से मनसूख करवा दिया, जो कि इतवार को शेड्यूल था। तमाम सऊदी अरब ने गैरत खाई और OIC का इतवार को इजलास बुला लिया। देखते हैं इतवार को क्या करते हैं इस्लामी ममालिक। मुझे कुछ ख़ास उम्मीद नहीं है। अब मुसलमान रहनुमा क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे, इसके बारे में तो कुछ कहना क़िबल वक्त होगा। लेकिन सामीन, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते मैं ज़ाती तौर पर शर्मसार हूँ, क्योंकि ना तो मैं फ़लस्तीन के बच्चों को बचा सका, बचाना तो दूर की बात है, यहूदियों से एक लफ्ज़ भी ना कह सका उनके हक़ में, और ना ही बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत कर सका। इस्लामी ममालिक को ख़ुसूसन पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब वगैरह जैसे नामी ग्रामी ममालिक को अब ये समझ लेना चाहिए कि यूरोप कभी भी मुसलमानों का दोस्त नहीं था और ना ही बनेगा। सऊदी अरब जो कि हथियारों का सबसे बड़ा ख़रीदार है, मुसलमान ममालिक में अमेरिका से हथियार ख़रीदता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हथियार किस लिए ख़रीदे जा रहे हैं। दुनिया की 10 बड़ी फ़ौजों में भी मुसलमानों की फ़ौजों का ज़िक्र है। दुनिया की एटमी पावर में भी मुसलमानों का ज़िक्र है।
دنیا کے عظیم رہنماؤں میں بھی مسلمانوں کے لیڈروں کا ذکر ہے، اور پھر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو بچانے کے لیے لفظ تک نہیں ادا کر سکتے۔ ایک بات طے ہے کہ یورپ کبھی ہمارا دوست نہیں تھا اور نہ ہی مستقبل میں بنے گا، تو پھر ایک ایسے دشمن کی عزت ہم کیوں کریں جو خالصتاً مسلمانوں کا دشمن ہے؟ پاکستان اور سعودی عرب کیوں امریکہ سے مدد لیتے ہیں اور امریکہ کی مدد کرتے ہیں؟ یہ اب ہم لوگوں کو سوچنا ہے، اور خصوصاً میں اپنے مسلمان جو بھائی ہمارے پوری دنیا میں ان سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری حکومتوں کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی، ہم رعایا کی کوئی مجبوری نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کی مدد حال حال میں کرنی ہے۔ تو ہم کب اپنی حکومتوں کو، اپنے لیڈروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہوں گے کہ ہمیں سارے مسلمان قوم کو ایک ہو کر یہودیوں کی اور اسلام دشمن عناصر کے خلاف لڑنا ہے؟ یہ ہم کب باور کروا سکیں گے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب بھی وقت نہیں گزرا، مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ اور ان یہودیوں کے خلاف لڑنا شروع کرو۔ آخر ہم کب اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے؟ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے، وہ مشکل میں ہو، اور خصوصاً ایسے حالات جیسے آج کل فلسطین کے حالات ہیں، ان حالات میں تو ان کی مدد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر یہ چپ کیوں؟ مسلمانوں سن لو، اور مسلمان کے لیڈروں، تم نہ تو اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل ہو، نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہو۔ تم کیسے اپنے گھروں میں آرام سے سو سکتے ہو جب غزہ اور پورے فلسطین میں تمہاری ماں، تمہاری بہن، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا اور تمہارے دوست اور تمہارے یورپین یونین خاموش بیٹھی ہے؟ میں تو بحیثیت مسلمان شرمندہ ہوں، اور بحیثیت پاکستان اور بحیثیت ایک ایٹمی طاقت والی کنٹری کے ایک شہری کے میں بالکل اس بات پر خوشی محسوس نہیں کر رہا کہ ہم ایٹمی پاور ہیں، کیونکہ ہماری ایٹمی پاور نہ تو کشمیر کو بچا سکی، نہ فلسطین کو، نہ بوسنیا کو، اور نہ کسی اور ایسے اسلامی ممالک کی ہم مدد کر سکے کہ ہمیں اس پر فخر ہوتا کہ ہم ایٹمی پاور ہیں۔ ایک دھماکہ کر لینے سے کوئی ایٹمی پاور نہیں ہو جاتا۔ ایٹم بم کیوں بنایا گیا ہے، یہ ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے۔ اس کو زنگ لگانا ہے، یا اس کو یہودیوں اور اسلام دشمن جو لوگ ہیں ان کے خلاف استعمال کرنا ہے؟ کم از کم استعمال نہیں کرنا تو اس کا حوالہ دے کر کسی کو ڈرایا جا سکتا ہے، کسی سے کوئی بات منوائی جا سکتی ہے۔ پاکستان کا ایٹم بم سعودیہ کی دولت اور ترکی کا جذبہ کس کام کا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اپنے پاکستانی حکومت کے بیان پر ہوا، جس میں صرف مذمت کی گئی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ عمران حکومت شہباز شریف کے پیچھے لگی ہے اور اس قابل نہیں کہ یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فلسطین کی بات کر سکے۔ سعودی عرب کی اگر بات کی جائے تو وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا بہت جلد۔ ترکی کی بات کی جائے تو ترکی اکیلا پوری دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر تمام اسلامی ممالک صرف ایک ہفتہ کے لیے تمام یورپ کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فلسطین کے مسئلے پر بات کریں تو اس کا اثر اسرائیل پر لازمی ہوگا اور اسرائیل پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا کریں گے تو یورپ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہم بھوکے مر جائیں گے۔ لعنت ہے ایسی سوچ رکھنے والوں پر۔
ہمیں اس کی فکر نہیں ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو رازق ہے۔ ہمیں صرف ان سورس کی فکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے بنائے ہیں۔ کم از کم سعودی عرب نے اتنی غیرت کر دی کہ OIC کا اجلاس بلا لیا۔ اب اتوار کا انتظار ہے کہ اتوار کو OIC کا کیا فیصلہ کرتی ہے۔ مجھے OIC سے کچھ خاص امید نہیں ہے، کیونکہ اکثر اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ کوئی بھی اسلامی ملک اکیلا نہیں لڑ سکتا، کیونکہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اس کو بہت سے ملکوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ اس لیے سارے اسلامی ممالک کو مل کر یہ لڑائی لڑنی ہوگی، اور جس کی مجھے ذاتی طور پر کچھ خاص امید نہیں ہے۔ دوستو، آگے کسی نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔